أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العلي العظيم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں ہمارا یہ درس ہوتا ہے موضوعاتی درس. کسی ایک عنوان پر ہم گفتگو کرتے ہیں آیات کی روشنی میں. تو آج سورۃ لقمان کا رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 21 کا رکوع نمبر 11، اور یہ 8 آیات پر مشتمل ہے رکوع. اور ان آیات کی تفہیم سے پہلے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 رکعت نماز نفل سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جس کی توجہ جتنی زیادہ ہوگی اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا. یہ سورۃ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ کے لوگ بخوبی واقف تھے حضرت لقمان علیہ السلام. حضرت لقمان علیہ السلام میں نے کہہ دیا سلامتی کے حوالے سے یہ پیغمبر نہیں تھے.
تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حکمت کی باتیں بھی مکہ مکرمہ کے لوگ جانتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کام وہ کر رہے تھے جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں کے بالکل خلاف تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بھی اور پھر دنیا بھر کے سارے لوگوں کو اس عظیم الشان صالح آدمی کی نصیحتوں کو قرآن مجید میں بیان کر کے لوگوں کے لیے اپنی اولادوں کو سمجھانے کا ایک بہترین نصیحت نامہ گویا کہ عطا کر دیا۔ میری ایک ذاتی بات ہے، لیکن میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا کیا ہوئے ہیں۔ اس کی عمر 2 سال ہے، 2 سال سے کچھ زائد ہے۔ نام اس کا محمد ابراہیم ہے۔ تو اس رکوع میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے در حقیقت۔ تو میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو ظاہر ہے معصوم بچہ جو ہوتا ہے وہ باتیں سمجھتا نہیں ہے، لیکن بس میرے ایک قلبی کیفیت تھی کہ میں نے الحمدللہ اپنے بیٹے کو ہر روز یہ رکوع سنایا ہے، اور اس نیت سے سنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو ان آیات کے مطابق کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باعمل عالم بنائے، اور قرآن اور سنت کے علم کی جتنی شکلیں ہیں مہارت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صلاحیتیں بھی عطا فرمائے، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اسے امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود بھی دیکھیں گے کہ ایک باپ کیسے جذبات میں اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو حکمت عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہ بات سننے کے بعد آپ کو دل میں دعا کر لینی چاہیے کہ پروردگار ہمیں بھی حکمت عطا فرما، ہماری اولادوں کو بھی حکمت عطا فرما، ہمارے ساری نسلوں کو حکمت عطا فرما۔ حکمت کہتے کسے ہیں؟ اصل میں حکمت علاج ہے جہالت کا۔ جس کے پاس حکمت ہوگی جہالت اس کا کم نقصان کر سکے گی، اور جس کے پاس حکمت نہیں ہوگی جہالت اس کا سب کچھ بگاڑ کے رکھ دے گی۔ حکمت کی اہمیت کا اندازہ یوں دیکھ لیجئے کہ میں صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ 4 رکھ دیتا ہوں۔ چلیں، سب سے پہلے تو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں فرمایا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا حکمت اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہے۔ نمبر 2، جب اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، یعنی متکلم جب حکیم ہے تو کلام بھی حکمت والا ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں سورۃ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اللہ بھی حکیم، قرآن مجید بھی حکیم۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھیے، جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اس میں یہی مانگا تھا کہ پروردگار ان لوگوں میں ایک رسول بھیجیے جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اب وہاں حکمت دیکھ لیجیے، اس حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین ہیں، احادیث۔ چوتھی چیز، کسی بہت بڑے عالم سے جیسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے آٹوگراف لینے کا، تو کسی بہت بڑے عالم سے کسی نے آٹوگراف لیا تو انہوں نے یہی لکھا تھا، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا،
اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند لوگ ہیں۔ گویا جس کے پاس حکمت نہیں ہے وہ عقل مند نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اس لیے پہل جو نعمت ملی ہے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، میں اگر ان کی طرف جاؤں تو پھر یہ آیات اصل میں رہ جائیں گے، لیکن میں صرف ایک چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے جو مادی حالات ہوتے ہیں یا مالی حالات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کم ہی کرتے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے تو زیادہ تر کتابوں میں یہی ہے کہ غلام بھی تھے اور بکریوں کے چرواہے تھے۔ اب آپ دیکھیے ایک آدمی غلام بھی ہو اور بکریوں کا چرواہا ہو تو ہماری سوسائٹی میں، جو سوسائٹی ہماری آج کل کی ہے، اس کے کیا سٹیٹس ہوگا آپ دیکھ لیجیے، جس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں ایک سورت کا نام ہی انہی کے نام پر رکھ دیا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ معاملہ یہ ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالی لوگوں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، ولا ينظر الى اموالکم، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا دل معرفت خداوندی سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے جو اعمال ہیں وہ صالحیت اور نورانیت سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمایا کہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے حکمت عطا کی۔ اب حکمت، قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ورسز ہوتی ہیں قرآن مجید کی، ان کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بالکل لنکڈ ہوتا ہے، آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ خود حکمت خدا خوفی کو کہتے ہیں۔ اب جو خدا خوفی آئے گی تو کیسے پتہ لگے گا کہ میرے اندر خدا خوفی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ آگے خود بتا دیا کہ حکمت یہ ہے انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے حوالے سے تراویح کا نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، ہم نے شکر پر ایک بڑی تفصیلی گفتگو یہاں کر دی تھی۔ اس وقت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شکر جو ہے زبان سے بھی ہونا چاہیے، وہ شکر اعمال سے بھی ہونا چاہیے، اور وہ شکر جو ہے دل سے بھی ہونا چاہیے۔ اب شکر کی ضرورت کسے ہے اصل میں، یہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا جو شکر کرتا ہے وہ اصل میں اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا، اسے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم تو دنیا میں روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ فلاں نے میرا یہ نقصان کر دیا، فلاں نے میرا یہ نقصان کر دیا، فلاں نے میرا یہ نقصان کر دیا۔ ہم تو ملبہ دوسروں پر ہی ڈالتے ہیں۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہے وہ اپنا نقصان خود کیے جا رہا ہے۔ مثلا نماز کے اوقات میں نماز نہ پڑھنا شکر گزاری نہیں ہے، رزق کمانے کے حوالے سے حلال ذریعے کا انتخاب نہ کرنا شکر گزاری نہیں ہے، آنکھوں کے استعمال میں محتاط نہ ہونا شکر گزاری نہیں ہے، زبان کی گفتگو میں شائستہ الفاظ استعمال نہ کرنا شکر گزاری نہیں ہے۔ اب جتنے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے ہیں ان رشتوں کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہ نبھانا شکر گزاری نہیں ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ شکر گزاری کرو، اس کا فائدہ تمہیں خود ہی ملے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور شیطان کے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو کفر کرے گا، ناشکری کا رویہ اختیار کرے گا تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز بھی ہے اور وہ اپنی ذات میں خود ہی قابل تعریف ہے، اسے کسی کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ میں یہ حدیث شاید پھر بھول جاؤں آپ کو بتانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے فرشتے ہیں اور کتنی کثیر تعداد ہے۔ یہ تو شکر کریں ہمیں توفیق ملی ہوئی ہے الحمدللہ۔ حدیث میں ہے یہ جو آسمان ہے پھر اس کے اوپر جتنے آسمان ہیں، ان آسمانوں میں کوئی 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی تعریف نہ کر رہا ہو۔
اب آپ خود اندازہ لگا لیں۔ میں تو یقین کریں آپ بھی دعا بھی کریں، محنت بھی کریں، میں بھی دعا بھی کرتا ہوں، محنت بھی ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں، یہ مسجدیں بھری ہونی چاہیے، اول صف سے لے کر آخری صف تک لوگ ہی لوگ ہوں بس، ہر نماز میں۔ اور پھر اس کے آپ اثرات دیکھیں گے معاشرے کے اندر انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، جتنی محنت آپ انہیں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا، کئی مرتبہ میں نماز تراویح پڑھا کے جب گھر جا رہا ہوتا ہوں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، سامنے سے اتنے صحت مند نوجوان ماشاءاللہ آ رہے ہوتے ہیں اور سگریٹ کے دھوئیں سلگا رہے ہوتے ہیں۔ غلط بات ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہرحال خیر خواہی کے کام کرنے چاہیے۔ اب حضرت لقمان علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے جب نصیحت کر رہے تھے، اچھا آپ دیکھیں نصیحت کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے، بیٹے کا نام نہیں لیا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ گویا یہاں سے یہ پتہ لگ گیا کہ جو نصاب تعلیم ہے مسلمانوں کا، اس میں ابتدائی درجے پر پہلا سبق جو ہے وہ اللہ کی توحید کا ہونا چاہیے۔ جن سکولوں میں اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے اچھی بات ہے، جن میں نہیں دی جاتی ان دی جانی چاہیے کہ ہماری جو نظریاتی تعلیم ہے اس کی بنیادیں بچپن میں ہی مضبوط ہو جانی چاہیے، اور اس کے لیے اچھے اساتذہ کا انتخاب بڑا ضروری ہے۔ سلیبس بھی اچھا ہو، اساتذہ بھی اچھے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا جو گناہ ہے اس کی سنگینی کو بیان کریں وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق۔ اب ظاہر ہے بچہ ٹھیک ہے، باقی پیچیدہ چیزیں تو وہ بعد میں سمجھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف تو نہایت آسان ہے۔ آپ اس سے پوچھیں ہاتھ کس نے دیے ہیں، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ زبان کا خالق کون ہے، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جسم کے دیگر اعضاء کا نام لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر وہ بچہ کئی چیزیں استعمال کرتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ کئی جو ہے نا ہمارے ایک استاد صاحب تھے، اور شاید اب زندہ ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، یہ مدنی پارک اس وقت نیا نیا بنا تھا، تو وہ اپنے بچوں کو اس مدنی پارک میں لے جاتے تھے، اور جب ویسے بایو کے ٹیچر تھے وہ، تو پھول کی جو شاخیں ہیں وہ دکھانا، پھر پھول کی خوشبو، اور ان سے پھر یہ سوال کرنا کہ اس پھول کی شاخوں پر پتے کس نے لگائے ہیں۔ اب یہ ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے تربیتی نظام چل رہا ہے، عبادت کی عبادت، تربیت کی تربیت۔ تو جن گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا تعارف اپنی اولاد کو کروایا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کروایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بتائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تعارف ہوتا ہے، ان گھروں کا ماحول پھر بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم اسے کہتے ہیں کہ حق کسی کا بنتا نہیں ہے اسے دے دیا جائے۔ حق تو اللہ کا بنتا ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، کسی اور کو سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا جائیں، کسی اور کے سامنے پھیلا دیے جائیں۔ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس سے مدد مانگی جائے، کسی اور سے مانگ لی جائے۔ اور ہم مغرب کو بھی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جب مخلوق اس کی ہے تو پھر اس مخلوق پر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے کیوں کرواتے ہیں یہ ظلم؟ ہمیں اس ظلم کے لیے کیوں آمادہ کر رہے ہیں؟ ہم انشاءاللہ ایسے ظلم کو کرنے کے لیے زندگی کی آخری سانس تک تیار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جان اللہ کی ہے تو اس پر حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ، احکامات اس کے ہونے چاہیے۔ اور یہ جو شرک ہے یہ اگر نہ ہو انسان کی زندگی میں، ایسا گناہ نہ ہو، تو پھر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایسی خوشخبری ہے جسے سن کر آپ سب انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تو قیامت والے دن میرے پاس اس حالت میں آ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہوں گے تو میں ان گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اللہ ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک،
اگر اس سے انسان بچا ہوا ہو تو اس کے پھر کامیابی کے امکانات انشاءاللہ روشن ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس سے پھر وہ گناہوں کے دروازہ کھول لے، نہیں، اس سے اصل میں شرک کی سنگینی کا اختیار ہے، ورنہ اندازہ ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کے حوالے سے کوئی ہماری کوشش ہونی چاہیے؟ یہ کوشش تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اللہ کا حق بتایا ہے، سورت کا حسن دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں کو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے روک کر انسان کو اپنے والدین کے حقوق بتا دیے۔ فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے اٹھایا کمزوری پر کمزوری اختیار کرتے ہوئے، کمزوری پر کمزوری اختیار کرتے ہوئے۔ ماؤں کا احسان کوئی نہیں اتار سکتا۔ ماں کی عظمت کے حوالے سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ MSc ہے یا MPhil ہے۔ ماں کی عظمت کے حوالے سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ شہر کی ہے یا دیہات کی ہے۔ ماں کی عظمت کے حوالے سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ خوش شکل ہے یا واجبی شکل کی ہے۔ ماں کی عظمت کا جو الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان کیے ہیں وہ دیکھیے، کمزوری اسے جو ہوتی ہے، جتنے شادی شدہ افراد بیٹھے ہیں جنہوں نے خود اپنی بیوی کو پریگننسی کی حالت میں دیکھا ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ عورت کن کن مراحل سے گزر کر پھر بچے کی ولادت کے عمل تک پہنچتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم ہستی عورتوں کی اس قربانی اور اس تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ماں کے وقار اور عظمت کو بیان کیا جائے۔ اور دیکھیے، ہم بطور مرد کے ہمیں اس میں کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے یہ حدیث سناتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے انسانی رشتوں میں؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا گیا کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا گیا کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا گیا کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا۔ عموماً اس لیے بچے ماں کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتے ہیں باپ کے مقابلے میں۔ ایک تو اس کے مزاج کے اندر نرمی زیادہ ہوتی ہے، باپ کے مزاج میں کچھ سختی ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث بھی بتا رہی ہے 3 گنا زیادہ حسن سلوک ہونا چاہیے ماں کے ساتھ باپ کے مقابلے میں۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے 3 کام ایسے ہیں جو تینوں قربانیاں ماں ہی دیتی ہے۔ نمبر 1 حمل، پیٹ کے اندر رکھنا، نمبر 2 ولادت، اور نمبر 3 ابتدائی خوراک جو ہے بچے کی ماں کے دودھ کی شکل میں۔ ان تینوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ماں ہی کی قربانیاں ہیں، اس لیے یہ 3 درجے دیے گئے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں یہ یہاں کیوں یہ آیت لائی گئی ہے؟ وجہ یہ تھی مکہ مکرمہ میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی اس وقت۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایسا انقلاب آ گیا تھا کہ لوگ اب سوچ رہے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ رویہ کیا اختیار کریں۔ مثلا ایک ہی گھر میں بیٹے صحابی و رسول ہیں اور ماں اور باپ دونوں مشرک ہیں، اب رہنا ایک ہی گھر میں ہے، تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے جو آج کل کے ہمارے سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں، اگر باپ کی ایک رائے ہے بیٹے کی دوسری رائے ہے تو بیٹے کو باپ کے سامنے آواز بلند کرنے میں بھی حیا نہیں آتی، وہ آواز بلند کر دیتا ہے۔ آپ ان آیات میں دیکھیں، یعنی بیٹا اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، بیٹا قرآن پر ایمان رکھتا ہے، بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، ماں اور باپ مشرک ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، رسول نہیں مانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن مجید کو آخری کتاب نہیں مانتے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، لیکن یہ آیات بتا رہی ہیں ایسے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب ایسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو پھر مسلمان والدین کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنا ہوگا، وہ خود سوچ لیجیے۔ فرمایا دودھ چھڑوانے میں 2 سال لگے، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، میری طرف لوٹنا ہے۔ اگر والدین شرک کی طرف آمادہ کریں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ مانو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور
میری طرف جو رجوع کرے اس راستے کو اختیار کرو، تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتا دوں گا۔ اب پھر نصیحت شروع ہو گئی حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک نصیحت نوٹ کر لیجئے، سب سے پہلی نصیحت عقیدہ توحید۔ اب جو دوسری نصیحت ہے وہ عقیدہ آخرت۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، عقیدہ توحید بھی نہیں تھا اور عقیدہ آخرت بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے اچھے انداز میں یاد کرتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس حکیم کی تم تذکرے کرتے ہو اس نے اپنے بیٹے کو جو سمجھایا تھا وہ سن لو۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے اگر تمہارا کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی عمل پہاڑ میں، آسمانوں میں یا زمین میں ہوگا تو قیامت والا دن اللہ اسے لے آئے گا۔ اللہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فکر آخرت کا جو معاملہ ہے یہ بھی بچپن سے ہی بچے کے دماغ میں ڈال دیا جائے۔ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے پھر دیکھیں گے، ہمارے ہاں تو یہ 15 یعنی آپ دیکھیں 20-22 سال کے غیر سنجیدہ نوجوان، اب یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یا بنیا، آئے میرے بیٹے، اس سے خود پتہ لگتا ہے چھوٹی عمر کا بچہ، اسی عمر میں فکر آخرت ہے۔ اور یہ بھی یہاں سے محسوس ہو رہا ہے، جو کاش یہ پروگرام اگر وہ لوگ سن رہے ہیں جو با اختیار ہیں، جن کے بڑے تعلقات ہیں، اور جو اپنی اولادوں کو خود یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جرم کرو گے تو ہمارا فلاں دوست بیٹھا ہوا ہے، ہم چھڑوا لیں گے تمہیں، اگر جرم کرو گے تو ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ دیکھیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو فکر آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے بھی میں نے اس پر بات کی تھی کہ جو کوئی ایسے گروپ ہیں جن میں ایک نیک آدمی کہتا ہے کہ جی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو تم ساروں کی کامیابی کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سوچ لیجئے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں بڑا برگزیدہ ہوں، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا لوں گا قیامت والے دن۔ لیکن نہیں، آپ دیکھیے وہ تو اپنے بیٹے کی پوری تیاری کے لیے مکمل منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے یہ نصیحتیں انہوں نے صرف ایک دن کی ہوں گی؟ قرآن مجید میں تو ایک صورت ہے، یہ نصیحتیں پتہ نہیں انہوں نے کتنی مرتبہ کی ہوں گی۔ نصیحت ہوتی ایسی ہے جو بار بار کی جائے۔ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو بار بار یہ نصیحت کرنی چاہیے۔ اگر کسی بھائی کی اولاد اس کی بات نہیں مانتی تو اسے بدظن نہیں ہونا چاہیے، وہ نے بڑا سمجھایا جی نہیں سمجھتے، یہ غلط بات ہے۔ آپ بس سمجھاتے چلے جائیں، وہ جو سمجھا رہے ہوں گے اس وقت بھی وہ عبادت کے اندر شامل ہو جائے گا وہ سارا عمل۔ تو فکر آخرت کا معاشرے کی اصلاح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب فکر آخرت ہوتی ہے جرائم نہیں ہوتے، فکر آخرت ہوتی ہے کرپشن نہیں ہوتی، فکر آخرت ہوتی ہے دھاندلیاں نہیں ہوتی، فکر آخرت ہوتی ہے بے پردگی نہیں ہوتی، فکر آخرت ہوتی ہے ناحق طلاق نہیں ہوتی، فکر آخرت ہوتا ہے غرور اور تکبر نہیں ہوتا، فکر آخرت ہوتی ہے تو مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم نہیں ہوتی، فکر آخرت ہوتی ہے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے، فکر آخرت جب ہوتی ہے تو اس وقت صالحین کی امامت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں فکر آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ فکر آخرت کمزور ہو جائے گا، فکر آخرت کا معاملہ کمزور ہو جائے گا، اخلاقی اقدار دب جائیں گی۔ اس لیے اپنے اپنے گھروں کے فکر آخرت کے نظام کا جائزہ لیجئے کہ کس حد تک وہ نظام مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ 2 نصیحتیں ہو گئیں، اب آئیے تیسری نصیحت کی طرف۔ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ پھر وہی دیکھیے تعلق باللہ، کیونکہ بیٹے کو بے حیائی اور برائی سے بچانا ہے تو بے حیائی اور برائی سے بچانے کا نسخہ تو نماز ہے، اس لیے بیٹے کو نماز کی طرف راغب کیا ہے۔ والد اور والدہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ یعنی پہلا کام عقیدے کے لحاظ سے، دوسرا کام فکر آخرت کے لحاظ سے، تیسرا کام عبادت کے لحاظ سے، اب آئیے چوتھا کام آ گیا دعوت کے لحاظ سے۔ یہ کہتے ہیں نا بلکہ میں یہاں یہ بھی فکر کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو یہ بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو یہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ بنائیے، عصری علوم بھی انہیں سکھائیے، جو شعبہ جات ہیں ان میں بھی لے جائیے، لیکن یہ کمپلسری چیزیں ہیں یہ ساری، آپ کے ہر بیٹے اور ہر بیٹی کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے۔
ان اوصاف کے بغیر آپ پیپر لائیں تو میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، ان اوصاف کو اختیار کیے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لیجیے۔ چوتھا کام ہے دعوت، نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا۔ یہ بھی بچپن میں ہی اپنے بیٹے کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ دعوت کا کام بھی کرنا ہے۔ اب نیکی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں؟ جب دعوت دیں گے تو اس کا علم حاصل کریں گے نا کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ یہ جو زبان اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اس سے جہاد کیجیے۔ اس زبان، اب میں اس وقت جو کر رہا ہوں، یہ گفتگو کر رہا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعوت دیتا ہے اس کی زبان سے جتنے الفاظ نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر لفظ کے بدلے اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، اپنی زبانوں کو خاموش تو نہ رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب شہادت کا وقت بالکل قریب تھا اور لوگ سارے آئے ہوئے تھے اس وقت اور دیکھ رہے تھے کہ امیر المومنین کی کیفیت تو ایسی ہے کہ بس ابھی جانے والے ہیں، ایک نوجوان آیا اس وقت، اس کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اب آپ سوچئے ایسے لمحے میں جب جان بالکل نکلنے والی ہو اور ایسے محسوس ہو رہا ہو کہ آخری لمحات ہیں، اس موقع پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے فرمایا کہ یہ جو تمہاری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اسے اوپر کر لو۔ دعوت کا کام ہے، جہاں آپ کو موقع ملے، دوستوں میں موقع ملے، رشتہ داروں میں موقع ملے، ہمسایوں میں موقع ملے، موبائل کے ذریعے موقع ملے، تحریر کے ذریعے موقع ملے، تقریر کے ذریعے موقع ملے، البتہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ میں ایک واقعہ 2 دن پہلے کا آپ کو بتاتا ہوں، یقین کریں ہے تو بڑا دکھی واقعہ، لیکن میں پہلے بھی یہ بات سوچتا تھا اور اس واقعے کے بعد تو مزید پختگی آ گئی۔ واقعی صبر کے بغیر بھی زندگی نہیں ہے۔ حدیث میں صبر کو نصف ایمان کہا گیا۔ واقعہ ہی ملتان کا ہے، افطاری سے کچھ دیر پہلے ایک گھر والے کوئی 8-10 کلو دودھ گرم کر کے اسے پنکھے کے نیچے رکھا ہوا تھا کہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی گھر کی ایک لڑکی 2 سے 2.5 سال جس کی عمر تھی، آپ کو پتہ ہے بچے ایسے دوڑتے بھاگتے ہیں، وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے اس دودھ میں جا گری، 8 سے 10 کلو جو دودھ تھا۔ جب اس بچی کو اس میں سے نکالا گیا تو اس کی کچھ سکن یا جلد جو ہے وہ ایسے جیسے نیچے گرتی ہے۔ 5 یا 6 دن بستر میں رہی اور 1-2 دن پہلے فوت ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے اس کی ماں کی کیفیت۔ ہم یہاں دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اور سارے مسلمانوں کو ایسی زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ یہ صبر دعوت کے لحاظ سے کوئی سخت رویہ ملتا ہے اس پر بھی صبر کیا جائے، مالی حالات خراب ہو گئے ہیں اس پر بھی صبر کیا جائے، جسمانی کوئی عارضہ آ گیا اس پر بھی صبر کیا جائے۔ فرمایا یہ بڑے کاموں میں سے کام ہے۔ اس کے بعد فرمایا میرے بیٹے لوگوں کے حوالے سے اپنے گال نہ پھلا لیا کرو، یہ جیسے اب ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور چہرے پر سختی ہوتی ہے، وہ ایک پیغام جا رہا ہوتا ہے دوسرے آدمی کو کہ شاید جس کے چہرے پر سختی ہے وہ کوئی زیادہ اہم آدمی ہے اور زیادہ عزت والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کمتر ہے۔ یہ مسکراہٹوں کے تبادلے سے محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بیٹے کے گویا اخلاق سنوارنے کی حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ہی اپنے بیٹے کو بچپن میں ہی خوش اخلاق بننے کی تلقین کر دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غرور کرنے والے اور خود پسند لوگ پسند نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اپنی چال میں اعتدال رکھو۔ بس نصیحتیں ختم ہونے والی ہیں، وقت بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے، 10:30 ہو گئے۔ یہ جو چال کا معاملہ ہے یہ سمجھ لیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی چل رہا تھا اور بڑے کمزور چال سے چل رہا تھا،
تو آپ نے اس سے پوچھا بیمار ہو تم؟ نے کہا نہیں بیمار تو نہیں ہوں. تو فرمایا پھر صحیح چال چلو. اسلام میں یہ چال نہیں ہے جیسے آج کل ہمارے کوئی ملنگ شلنگ اس قسم کے لوگ ایسے عجیب و غریب چالیں چلتے ہیں. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی چال سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نہ بہت تیز رفتاری نہ بہت آہستہ، درمیانی چال ہو، اس میں شرافت بھی ہو، اس میں طہارت بھی ہو، اور اس میں ایک جذبہ بھی نظر آئے. یہ مریضوں کی طرح چلنا اور سستی سے چلنا، کاہلی سے چلنا، یہ اسے بہرحال نہ اسلامی چال کہا جاتا ہے، نہ شریفانہ چال کہا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے نیک بندوں کی چال اسے کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا ہر گھر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو منع کر دیا. میرے بیٹے اپنی آواز کو پست کریں. شاہ رکن عالم کالونی میں شاید ہی کوئی گھر ہو یا اور گھروں میں بھی کوئی گھر ہو جہاں یہ مسئلہ نہ ہو. جہاں بچے ہوتے ہیں وہاں آوازیں بلند ہوتی ہیں. کئی مرتبہ منع کرنا پڑتا ہے بچوں کو کہ اپنی آواز کو پست رکھیں. تعلیمی اداروں کا بھی یہ مسئلہ ہے. استاد پڑھانے کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلے اسے یہی کہنا پڑتا ہے آواز کو پست رکھیں. پارلیمنٹ میں آپ دیکھیے آواز کی جو پستی ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یعنی آواز کو کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی، آج کل پاکستان کے حالات پر وہ پورے طریقے سے لاگو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا آواز کو بلند نہ کریں، دلائل کو بلند کریں. لیکن ہمارے پاس دلائل ہوتے نہیں ہیں، ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور وہ آوازوں کی بلندی سے پھر جو طوفان بدتمیزی پیدا ہوتا ہے، دنیا کے سامنے بھی ہم شرمندہ اور ایک باوقار معاشرے سے بھی ہم باہر نکل جاتے ہیں. اس لیے اپنے بیٹے کو بچپن میں ہی یہ تلقین کر دی کہ میرا بیٹا اپنی آواز کو پست رکھو. یقیناً جو آوازوں فرمایا جو ناپسندیدہ آواز ہے وہ جیسے گدھے کی آواز ہے. گدھے کی آواز بھی آپ دیکھیں بہت بلند ہوتی ہے، کانوں کو بہت بری لگتی ہے. یہاں میں ایک بات کہہ دوں خصوصاً نوجوانوں کو، جدید تحقیق ہے کہ یہ جو کانوں میں کیا لگاتے ہیں سیال صاحب، کانوں میں جو لگا کے سنتے ہیں ہینڈ فری، ہیڈ فون، ہینڈ فری یا ہیڈ فون، وہ مسلسل گانوں کی آوازیں یا کوئی چیز بھی مسلسل سن رہے ہیں، اس سے کانوں کی قوت جو سماعت ہے اس میں کمی آتی ہے اور انسان کے مکمل بہرا ہونے کے بھی امکانات موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ لیجیے، یہ آوازیں جو ہیں اسے پست رکھیں اور اس قسم کی چیزوں سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رکوع کے مطابق اپنی اولادوں کی اور اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حکمت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگار ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اس رکوع کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میرے بیٹے محمد ابراہیم کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ اسے اسی رکوع کی تمام آیات کے مطابق اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. باقی بھی جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جن کے بیٹے ہیں بیٹی ہیں، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی ایسے اعلیٰ اوصاف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کا جو حصہ ان تعلیمات پر عمل کیے بغیر گزر گیا ہے معافی مانگتے ہیں، معافی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما. پروردگار آخری عشرے میں صحت ایسی عطا فرما کہ روزہ رکھنا بھی آسان ہو جائے اور قیام کرنا بھی آسان ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.